ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم برادران اسلام، آج عید قربان کا تیسرا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن دوست و احباب نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور اس میں اگر کوئی ریا، تصنع یا کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو، جانور چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، جب مالک قبول فرما لے تو بات اسی وقت بنتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضور آج عید کا دن ہے تو کیوں رو رہے ہیں؟ خوشی کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا آج عید کا دن بھی ہے اور آج وعید کا دن بھی۔ تو عید اپنی جگہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے کیا ہے اس میں ریاکاری کی وجہ سے، تصنع کی وجہ سے وہ اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، ہم سے جان بوجھ کے بھی غلطی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سنت ابراہیمی کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے میں نے اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع آج کے جمعے کے لیے چنا ہے، وہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت میں اخلاص ہوگا، نیت میں للہیت ہوگی، خشیت ہوگی، تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ نے حکم دیا، اس کو عملی جامہ پہنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو کتنی مقبولیت بخشی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے اس کو قبولیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ اپنا شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، حضور کی نعت لکھی خلوص سے، محبت سے، تو نعتیں اور بھی بڑی لکھی ہیں، لیکن جو قصیدہ تو حضور نے اپنی چادر بھی عطا فرمائی، اور اس قصیدے کو اللہ پاک نے شہرت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہوئے۔ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت میں اخلاص کمال ہے، عبادت میں اخلاص کمال ہے۔ نماز پڑھنا یہ آسان عمل ہے، لیکن تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت حاتم بلہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ سے ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز انہوں نے بڑی سوچ بچار کے شروع کی ہے، تو میں نے کہا حضور آپ نے نماز بڑی کس کیفیت میں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جب تک 5 تصور نہیں ہو جاتے میں نماز شروع نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے،
میرے بائیں طرف دوزخ ہے، میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، پیچھے موت ہے، اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ جب تک یہ 5 کفیات میرے دل میں جمع نہیں ہوتی میں تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہتا۔ تو حضرت حاتم بلخی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے زندگی میں ایک بھی ایسی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ولیوں کی نماز کا حال ہے، امام الانبیاء کی نماز کا عالم۔ اس لیے یہ جو انبیاء کا طریقہ کار ہے نا، اخلاص کرنا اللہ کی بارگاہ میں، وہی قبول ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کی بارگاہ میں مخلص ہوتے، اس کی بارگاہ میں مخلص ہوتے ہوئے کام کرو، حنفاء، بالکل یکتا ہو کٹ کے، اس طرح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا، اے محبوب اپنے غلاموں کو سمجھائیں کہ اگر تم اپنے عمل کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے دکھاوے لے کرو، چاہے ظاہراً کرو، باطناً کرو، دل سے کیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا۔ اگر جسموں کو دیکھنا ہوتا تو ابو جہل کا جسم بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا جسم، اس کی داڑھی، اس کا دل اتباع مصطفیٰ میں نہیں تھا، وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی کو دیکھیں تو جسم بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، بال بھی بکھرے ہیں، جسم پر کپڑے بھی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہیں، لیکن حضرت علی بھی جب آتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال، یعنی اے ہمارے آقا و مولا۔ تو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتا، فرمایا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ ينظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا ستھرا ہے، وہ کتنا پاک ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی ہے، اللہ اس کے رسول کے اتباع کا جذبہ کتنا ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اس بندے کو عروج بخشتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ، بندے کو وہی ملتا ہے، وہی اجر ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت، جس کی کوشش، جس کا قصد، جس کی جد و جہد اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت، کوشش، جد و جہد دنیا کے لیے ہے تاکہ دنیا اسے مل جائے، تو فرمایا اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے رسول اسے مل جاتے ہیں، اور جو دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا اسے ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن وہ آخرت کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غزوہ سے تشریف لائے، جب آپ غزوہ سے تشریف لائے نا، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام ان بالمدینۃ لرجال ما سرتم مسیرا، فرمایا بے شک مدینہ پاک میں ایسے کچھ لوگ تھے جو تمہارے ساتھ چلے تھے لیکن تمہارے ساتھ پہنچ نہیں سکے، تمہارے ساتھ پہنچ نہیں سکے، چلے ضرور تھے لیکن پہنچ نہیں سکے۔ ولا قطعتم وادیا الا کانوا معاکم، فرمایا ہاں تم نے جس وادی کو کراس کیا، تم جہاں بھی گئے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ فرمایا
کچھ ایسے لوگ تھے جب تم جنگ کے لیے نکلے نا تو وہ تمہارے ساتھ نکلے تھے، لیکن تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی، تمہارے ساتھ تلواریں نہیں چلائیں، رستے میں رہ گئے، کوئی فوت ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، حضور نے فرمایا تم جہاں جہاں گئے وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو رستے میں فوت ہو گیا، وہ تو مدینہ میں رہ گئے، وہ تو بیمار ہو گیا، وہ تو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں تھے، اور آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ حضور نے فرمایا الا شارکوکم فی الآخر فی الاجر، فرمایا لیکن وہ اجر میں تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ جب چلے تھے تو اس نیت کے ساتھ چلے تھے کہ ہم حضور کے سپاہی بن کر لڑیں گے، حضور کے مجاہد بن کے لڑیں گے، تو بظاہر وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی اجر عطا فرمایا جو تمہیں اجر عطا فرمایا۔ اس طرح ایک بندہ وہ ہے جو بڑے خلوص سے قربانی کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جس میں خلوص تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ثواب دے دیتے ہیں، دونوں کو۔ اس کی شان کریمی ہے نا، جس کو جتنا مرضی جیسا چاہے دے دے اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ تھے، اور غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی کچھ صحابہ کرام بیمار ہو گئے، رہ گئے، تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابی بیمار ہو گئے ہیں، کچھ فوت ہو گئے ہیں، ان کا ارادہ تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، تو یا رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں، وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ نیتاً ان کا ارادہ تھا، وہ اپنی نیت میں خلوص رکھتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور میرے پاس سواری تھی، تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس کوئی جانور باندھنے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، تو وہاں میں نے ایک لکڑ کاٹ کے وہاں لگا دی تاکہ کوئی مسافر آئے اور اس کے ساتھ پہلے اپنی سواری باندھے، اور سواری باندھنے کے بعد آرام سے پانی پیے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اچھا کام کیا۔ حضور نے فرمایا احسنت ما فعلت، تو نے جو بھی کام کیا اچھا کام کیا۔ اب وہ چلے گئے تو ایک اور صحابی آ گئے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہا تھا رات کو، تو میں ایک جگہ رکا پانی پینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ کنویں کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا وہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ رات کو ہو سکتا ہے کسی کو یہاں ٹھوکر لگے، وہ کنویں میں گر جائے یا ویسے گر جائے، تو میں نے وہ اکھاڑ دیا۔ تو یا رسول اللہ میں نے کوئی اچھا کام کیا؟ حضور نے فرمایا احسنت ما فعلت، آپ نے جو کام کیا اچھا کام کیا۔ اب صحابہ کرام بڑے متردد ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک نے وہ لگایا ایک نے اکھاڑ دیا، تو آپ نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں نے کام اچھا کیا ہے۔ فرمایا رب کام کو نہیں دیکھتا، رب نیتوں کو دیکھتا۔ دونوں کی نیت ٹھیک تھی تاکہ مسافروں کو فائدہ ہو جائے، تو اس لیے دونوں کا کام اچھا ہے، اللہ ایسے کام سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بزرگ یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک فرما لیں، سب سے پہلے اپنا جو قصد ہے ارادہ ہے اس کو ٹھیک فرما لیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا بیڑا پار ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو اس لیے تو فرمایا جب بھی قربانی کرو تو کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا مرنا سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے، کیونکہ تو خالق ہے تو مالک ہے۔ جو فرمایا اے میرے صحابہ کرام وہ تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ نیتاً تو وہ تمہارے ساتھ تھے، ارادتاً تمہارے ساتھ تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مجلس سج جاتی اور حضور کو پہلا انبیاء کے واقعات سناتے اور نصیحتاً ایسے قصے سناتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں کو 3 مسافر تھے، وہ سفر کے لیے نکلے، راستے میں آندھی طوفان آ گیا، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی آئی۔ یہ غار میں پناہ لے لی۔ اب انہوں نے غار میں پناہ لیتے ہیں، جیسے ہی طوفان تھم جاتا ہے
تو ہم آگے چلتے ہیں۔ جب غار میں گئے نا تینوں، تو غار کے آگے ایک پتھر آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر پیچھے نہیں ہٹا۔ انہوں نے کہا کیا کریں، نہ گھر والوں کو خبر، نہ جہاں جانا ہے ان کو خبر۔ تو ایک نے کہا کہ بات یہ ہے، آج مشکل وقت ہے، کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے خلوص کے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، ہو سکتا ہے کھل جائے۔ ایک کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا تم پہلے عمل پیش کرو۔ اس نے کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، تو میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور جب تک میں ان کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اس وقت میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا تو میں کھانا لے کر آیا، میرے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے ان کے بھوک کی پرواہ نہیں کی، پہلے میں نے اپنے والدین کو کھانا کھلایا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے عرض کیا یا رب العالمین، میری ایک خالہ ذات، میری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، میں نے اس کے ساتھ غلط نیت کا ارادہ کیا، لیکن اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر آگاہ ہے۔ تو یا رب العالمین میں رک گیا، اگر یہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے ہے تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر پھر ہٹ گیا، لیکن ابھی رک نہیں سکتے تھے، ابھی جا نہیں سکتے تھے غار سے۔ تیسرا بندہ اس نے کہا کہ یا رب العالمین، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ شام کو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سنبھال کے رکھی، میرے پاس وہ نہیں آیا، میں نے اس کی مزدوری سے جو ہے وہ ایک بکری لے لی۔ بکری جو ہے اس کے بچے ہوئے، وہ بڑھتی بڑھتی ایک پورا ریوڑ بن گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں سال میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور آپ سے میں مزدوری لے نہیں سکا، تو اب مجھے مزدوری دے دیں۔ اب مجھے یاد تھا، اب میں نے کئی سالوں سے اس کی بکری کو پالا، پھر اس سے آگے جانور بڑھے، میں اس کو بازو سے پکڑا اور میں ریوڑ تک لے گیا۔ میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا جناب میں 5-7 دن کی مزدوری مانگ رہا ہوں، یہ مجھے شرمندہ کریں۔ اس نے کہا تیری مزدوری سے ہی میں نے بکری خریدی تھی۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی تو میں نے کہا جب وہ آئے گا تو ساری کی ساری مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ تو یا اللہ اگر میں نے تمہیں راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ اب رب کیا ہے؟ رب تو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے جی، وہ اپنے بندوں کے حوال سے آگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو سرکار دیا۔ حضور نے فرمایا وہ تینوں مسافر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہیں۔ تو جب ایسا عمل کرتے ہیں نا راضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ بڑی نیکی سے، یہ نہ کہ ہم بڑی نیکی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، کسی کو مسکرا کے مل بھی لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لینا، کسی کو ایک کھجور صدقہ دے دینا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے۔ وہ کہے گا یا رب العالمین میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ فرمایا تو نے ایک مرتبہ مجھے راضی کرنے کے لیے فلاں بندے کو ایک کھجور دی تھی، اس کا اجر بڑھاتے بڑھاتے آج احد پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ اب احد پہاڑ جو ہے حدیث پاک میں یہ نہیں آیا کہ مری کے پہاڑ وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، یا ایوبیہ کے پہاڑ وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حضور نے جو مثال دی ہے نا وہ احد پہاڑ کی دی ہے۔ اور اس میں محدثین فرماتے ہیں احد پہاڑ کی مثال اس لیے دی ہے کہ حضور نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جس سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہے، اور احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، چاہے عمل تھوڑا ہو، چاہے عمل زیادہ ہو، چاہے ہم نے ہم سے کوئی کمزوری ہو گئی ہے، یا ہم جو ہے وہ اپنے عمل کو اس طرح پیش نہیں کر سکے۔ حضرت عثمان حرب آبادی یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، انڈیا میں ان کا مزار ہے، تو یہ سبزی فروش تھے۔ اب پتہ نہیں کوئی بندہ کس حال میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی بندہ عام حالات میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقبول ہے، کوئی بندہ ظاہری طور پر بڑا نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے،
اس لیے ہر حال میں اس مالک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حضرت عثمان حرب آبادی سبزی بیچتے تھے، تو ان کے پاس کوئی کھرے سکے لے کے آتا اسے بھی سبزی دے دیتے تھے، کوئی کھوٹے سکے لے کے آتا اسے بھی سبزی دے دیتے تھے۔ تو آپ کا یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلح بچھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا تو تیرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی کھرا دیتا تھا میں پھر بھی کھرا دیتا تھا، کوئی کھوٹا دیتا تھا پھر بھی میں کھرا سودا دیتا تھا۔ تیرے بندوں کے ساتھ یا اللہ میرا یہ معاملہ تھا، میری دعا یہ ہے کہ میرے پاس کھرا کچھ بھی نہیں، میرے پاس کھوٹا ہی کھوٹا ہے، میرے ساتھ وہ معاملہ فرما جو میں تیرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، مجھے بھی اپنی رحمت و بخشش کی چھاؤں عطا فرما دے، کیونکہ میرے عمل کہ میں سوائے کھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے کمزوریوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کے سامنے اس طرح جھکتا ہے نا تو اللہ کی رحمت پھر اس کے سامنے کوٹ کوٹ کر برستی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا حال بھی کچھ یوں ہی رکھیں، یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ایک جانور ہی تو دیا ہے جی، کوئی نماز ہی تو پڑھی ہے، یا اللہ اس کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ ملا کے اس کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما دیں۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو، نمازوں کو، ہمارے اعمال کو، چاہے اچھے ہیں برے، چاہے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں نا فرمائے۔